رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات ہے اور سیگمنٹ ہے انداز بیاں، یعنی آپ بہترین مقررین کو انشاءاللہ بہترین انداز میں سنیں گے۔ اس سیگمنٹ کو اسپانسر کیا ہے مزیدار حلیم نے، حمزہ کلیکشن نے، نیلسن پینٹس نے، مرحبا گل بہار کی ایک بائک ہے ناظرین، یعنی جو 30 ڈیز تک ونرز ہوں گے ان کے درمیان قرآن اندازی ہوگی اور فائنلی گل بہار کی جو بائک ہے وہ انشاءاللہ ان کو جائے گی، اور رائزن نے بھی ہمیں اسپانسر کیا ہے۔ 3 کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلی کنٹیسٹنٹ ہیں زنیرہ آصف، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ دوسری کنٹیسٹنٹ ہیں حافظہ انشرا، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور تیسری کنٹیسٹنٹ ہیں رضا زینب۔ کنڈکٹ سمجھ لیجئے، 3 منٹ آپ کو دیے جائیں گے خطاب کے لیے، یعنی قوم سے جو آپ خطاب کریں گے اس کے لیے آپ کو 3 منٹ ہوں گے۔ 2.5 منٹ میں ایک بس کی آواز آپ کو سنائی دے گی اور 3 منٹ میں آپ نے ریپ اپ کرنا ہے۔ دیکھ کے تقریر آپ نہیں پڑھیں گے، اور موضوع آپ کا ہے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یعنی دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تشریف لائیے آپ روسٹرم پہ، اور زنیرہ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جو فنا اور حقیقت کی بقا کو جانتے ہیں وہ اپنی موت سے جینے کا درس دے جاتے ہیں صدر علی وقار۔ ابراہیم کو بت توڑتا دیکھتے ہوئے، آتش نمرود میں سرخرو ہوتے ہوئے، موسیٰ کو دریا پار کرتے ہوئے اور اسی دریا میں فرعون کو ڈوبتے ہوئے، طیبہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے میدان کرب و بلا میں آ پہنچی ہوں، جہاں یزیدیت کے بادل 4 سو پھیلے ہوئے دیکھتی ہوں، ظلم و ستم کی کمان سے تیر نکلتے ہوئے دیکھتی ہوں، ہوائیں عشق بہانے لگیں، فضائیں بلبلانے لگیں، پھولوں میں خوشبو نہ رہی، ستاروں سے چمک اٹھ گئی، اون و محمد قربان ہو گئے، قاسم اور عباس نثار ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، مگر علی اصغر نے تیر کھا کر مسکرا دیا ہے، حسین نے سجدے میں جا کر زمانے کو یہ بتا دیا ہے کہ اسے جھکنا نہیں آتا، جسے اٹھنا نہیں آتا، اسے جینا نہیں آتا، جسے مرنا نہیں آتا۔ صدر علی وقار، تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب ہم نے صداقت کو مان لیا اور اس حقیقت کو جان لیا کہ اسے جینا نہیں آتا، جسے مرنا نہیں آتا، تو ہم نے موت کو جینا سکھایا بدر کے میدانوں میں، ہم نے موت کو جینا سکھایا احد کی چٹانوں میں، ہم نے موت کو جینا سکھایا خندق کی گہرائیوں میں، ہم نے موت کو جینا سکھایا یورپ کے کلیساؤں میں، ہم نے موت کو جینا سکھایا دشت میں تلواروں کی چھاؤں میں۔ ہم کو ہر دور کی گردش نے سلامی دی ہے، ہم وہ پتھر ہیں جو ہر دور میں بھاری نکلے، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر تو اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں ملتمس ہوں حافظہ انشرا سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ علی وقار، جب رنج و محن، حزن و ملال، یاس و حرمان شدت اختیار کر جائیں تو دلوں کا اضطراب فزوں تر ہو جاتا ہے، اور یاسیت بصورت شکوہ دل مضطرب کی ترجمانی کرنے لگتی ہے۔ حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال انہی مضطرب دلوں کی تسلی بن کر یہ پیغام دیتے نظر آتے ہیں کہ اے مسلمانان عالم، مایوسی کفر ہے، تمہارا پیوند اس غیرت و حمیت سے جڑا ہے جو کسی طوفان کو خاطر میں نہیں لاتی، لہٰذا یاس و حرمان میں مبتلا ہر اس شخص کو اس طرح دلاسا دیتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں وہ زندہ قوم ہے کہ جس نے بڑے سے بڑے طوفان کا رخ پھیر کے رکھ دیا، ہمیں وہ زندہ قوم ہے کہ جسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کہا گیا، ہمیں وہ قوم ہے کہ جس کی ہیبت سے پہاڑ رائی ہوئے اور صحرا و دریا ان کی ٹھوکر میں آ کر اپنا وجود کھو بیٹھے۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ہمارا بھروسہ صرف اور صرف رحمت پروردگار تھی۔ علی وقار، جب ہمارا بھروسہ ہی رحمت پروردگار ہے تو پھر حزن و ملال، یاس و حرمان، رنج و محن ہمیں اپنے دام میں نہیں لا سکتے۔ بقول اقبال، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہوا اللہ احد کہتے تھے۔ علی وقار، کفر الالحاد لاکھ طاقتور سہی، لاکھ سہارے انہیں حاصل ہیں، مگر ایمان کی طاقت
مسلمان کا خاصہ ہے. جب کبھی کفر الالحاد نے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے تو اہل ایمان سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے ہیں. حضور والا معرکہ بنیانم مرصوص اس کی زندہ دلیل ہے کہ ہمارے بہادر جابازوں نے کس طرح اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمن کو دندان شکست جواب دیا، جو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جن کو تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا ہیبت سرائی. ہم باوقار تھے، باوقار ہیں، باوقار رہیں گے اور کفر الالحاد کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائیں گے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. اور آخری کنٹیسٹنٹ ہیں رضا زینب صاحبہ. رضا صاحبہ پوڈیم پہ آئیے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت شہبہ سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت شہبہ سے، جو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیر ہے ساکی. سرجالی وقار جب تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ایک منظر آنکھوں کے سامنے ابھرتا ہے کہ ایک جانب اندھیری رات، سامنے بے کنار سمندر، لہروں کی ہیبت اور دشمن کی طاقت، اور دوسری جانب چند مٹھی بر افراد کہ جن کا دلوں میں ایمان کی آگ، کہ جن کی نگاہوں میں ایمان کی آگ، کہ جن کی نگاہوں میں امید کی روشنی. یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا نے یہ کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اندھیرے سے نہیں ڈرتے بلکہ اندھیروں کے سامنے کھڑے ہو کے. شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. بہرحال جی سر کامنٹ کیجئے پلیز. یہ جو آخری بچی ہے نا شاید وہ کھڑی ہوتے کنفیوز ہو گئی ہے. ہاں ایسے تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. پہلا مصرع پڑھتے ہی وہ ڈسٹرب ہوئی اور دائیں بائیں دیکھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. شاید پھر سامنے جو ان کی اماں سامنے کھڑی ہوئی تھی ان کو دیکھنے لگی تو ان کی اماں نے کوئی اشارے وغیرہ کیے تو بیچاری بچی جو بالکل نکل گئی. کبھی بھی ایسے موقع پہ اشارے نہیں ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. پہلی بچی ہے اس نے مثالیں بہت اچھی دی ہیں ٹھیک ہے مگر ایکسپریشن کی تھوڑی سی کمی تھی. اوکے. دوسری بچی میں ٹھہراؤ بہت زیادہ تھا. اوکے. لیکن آخری وہ مصرع پڑھتے ہوئے وہ بھی گڑبڑ کر گئی. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں اگر میرا ووٹ یہ چاہیے ان احباب کو تو یہ مجھ سے آپ کو ووٹ کی بڑی اہمیت ہے بھائی. جی وہی عرض کر رہا ہوں کہ میرا ووٹ اگر چاہیے یہ حکومت بنے گی آپ کے ووٹ سے. بتائیے. تو میں جو پہلی بچی ہے زنیرہ آصف اس کو مطلب اپنا ووٹ جو ہے اس کے حق میں. زنیرہ آصف صاحبہ کو آپ اپنا ووٹ دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا ووٹ کس کے ساتھ ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب آپ کا ووٹ کس کے ساتھ ہے؟ میرا تو آپ کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ. میرا ووٹ کس کے ساتھ ہے اب میں کیسے بتاؤں؟ بتائیے بھائی کیوں تجسس پیدا کیا؟ میرا خیال ہے کہ جو یہ تو خیر گفتگو ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچیاں تینوں بہت اچھی ہیں اور اس میں اب کسی نہ کسی ایک کو تو جیتنا ہی ہے ظاہری طور پر، ورنہ ہمارے لیے آپ سب جیتی ہوئی ہیں. بالکل صحیح. اس میں زنیرہ آصف میرے خیال ہے کہ متفقہ طور پر الحمدللہ نمبر 1 پہ ہے. مطلب یہ ہے کہ علماء کے کنسنسس سے یہ بات سامنے آئی کہ زنیرہ آصف اجماع امت ہے. یہ اجماع امت ہے. بالکل صحیح. تو اجماع امت کے تحت زنیرہ آصف آپ کو بہت بہت مبارکباد. اور آئی ہوپ آپ دعا کیجئے، ہو سکتا ہے قرآن اندازی میں یہ بائک نکل آئے. بائک تو آپ نہیں چلائیں گے لیکن آپ کے بھائی وغیرہ یا ابا جو ہیں ان کو آپ گفٹ کر سکتی ہیں انشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ ناظرین جڑے رہیے. بس ایک مختصر سا وقفہ لیں گے لیکن لوٹ کے یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے کل آپ کو پتہ ہے نا بات کہاں رکی تھی؟ یاد ہے آپ کو کہ ان کو ایک قافلے کو ان کے بھائیوں نے فروخت کر دیا تھا. وہاں سے اب بات کا آغاز کریں گے لیکن ایک کلام قاری صاحب اور کلام کے ساتھ ہی بریک پہ جائیں گے. بسم اللہ. سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا
کیا اپنی روداد غم میں سناؤں کسے میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے میں گدائے درے شاہ کونین ہوں شیش میں گنوں کی مجھ کو تمنا نہیں میں گدائے درے شاہ کونین ہوں شیش میں گنوں کی مجھ کو تمنا نہیں ہو میسر زمین پر کے زیر زمین ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے مدحت شاہ کونوں مکہ کے لیے صرف لفظوں بگا کا سہارا نہ لو فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں گر آنکھ کافی نہیں ہے نظر رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان